یہ ویڈیو پاکستانی خواتین پاکستانی ماؤں کے نام ہے، اور میں نے نا بڑا کیجول بیہیویئر دیکھا ہے خواتین کا، آبزرو کیا ٹورڈز دین، پیرنٹس اور ٹیچرز. شاید آپ کی نیچرل ڈسپوزیشن ہے، یا آپ خود دیکھنا نہیں چاہتے. دجال کی فالوورز میں سب سے پہلے خواتین ہوں گی. آپ نے جا کے نا دجال کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے. یہ جو آپ بچوں کو کوکو میلن کے حوالے کر کے اپنا کچن میں کام نبھا رہی ہوتی ہیں نا، خالہ سب سے بہترین عورت ہے اور ماموں سب سے بہترین مرد ہے پوری دنیا کا. باپ نے کیا کیا؟ باپ نے رول سیٹ کیے. اس رول کے اوپر جو چوکیدار کا کام ہے وہ ماؤں کا ہے، اور جن کے باپوں کو نہیں پتا کہ ان کی بیٹیوں کے پاس فون ہے یا نہیں ہے. کوئی کام نہیں ہے کچن میں، کوئی کام نہیں ہے کچن میں. جو مائیں پہلے 3 سال اپنے بچے کے لیے اویلیبل ہوتی ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے اویلیبل تھی؟ اگر آپ کا رانجھا راضی ہے اس معاملے میں، باقی ہر چیز قابل قبول ہے. سائنس تو یہ کہتی ہے کہ پہلے 12 سال بچہ معذور ہے، یعنی وہ نرسرنگ کی ایج ہے. نکلیں باہر اپنے لیسوں سے اور بلا وجہ کے چکروں سے، بازاروں کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرا نام سید سعد علی شاہ ہے. یہ ویڈیو پاکستانی خواتین پاکستانی ماؤں کے نام ہے. دیکھیں، ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے، جو اعداد و شمار ہیں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ڈرامہ اور میڈیا سے جو سب سے زیادہ ایکسپوز ڈیموگرافک ہے وہ خواتین ہیں. یعنی خواتین جو ہیں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ٹی وی ڈراماز، سوپ، سیریلز دیکھتی ہیں. اور یعنی جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا کہ وہ ایک پورا گھر خواتین کا نا، یعنی دادو اگر زندہ ہیں تو ان سے نیچے تک سارے کے سارے ایک 8 بجے والا ڈرامہ، وہ جو ایک کلچر تھا. اب تو موبائل آ گئے ہیں، بالکل آپ ہاتھوں میں آ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو کہ ٹی وی ڈراماز دیکھنا پسند کرتی ہیں. اسی کی وجہ سے یہ اسٹیٹسٹیکل انالیسز یا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہمارے سامنے آیا. اب آپ لوگوں کی ذمہ داری جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، کم از کم آپ لوگوں کو اپنے دین کا بیسکس پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستانی جو ہماری خاتون، ہماری ماں بہن ہے نا، وہ بڑی ہی کیجول ہے ان معاملات میں. یعنی ان سے روایات کرا لو جتنی مرضی، ٹریڈیشنل جتنے مرضی کام کرا لو، لیکن کوئی کاری کا کام، یعنی اسلام، اللہ اور اس کے رسول کی تو دین کی بات آپ تھوڑا سائڈ پہ رکھ دینا. یعنی اگر پولیٹیکل پارٹیز جو عام بہت یعنی پستی کا کام ہے، اس سے بھی ان میں بھی اس سے ان کی رائے پوچھی جائے تو یعنی وہ نہیں دیتے جی، ان کو پتہ نہیں ہوتا. یعنی شی از وے مور لیس ایکسپوزڈ. اور آئی ڈونٹ نو پاکستانی عورت کیوں نان پولیٹیکل ہے، یا جو سسٹمیٹک جو امور ہیں اس کے اندر اس کا کیوں یعنی کہہ لیں آپ کے انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا. اور میں نے نا بڑا کیجول بیہیویئر دیکھا ہے خواتین کا، آبزرو کیا ٹورڈز دین کے لیے تو آپ بھول ہی جائیں، ٹھیک ہے. اور ایون عام چیزوں کے لیے بھی، ایون پیرنٹنگ کے لیے بھی، جو پیرنٹنگ کے جو کچھ معاملات ہیں وہ بھی بہت کیجول ہیں، بہت ہی کیجول ہیں. اب میں یہ بات یہ پریمیسز اس لیے سیٹ کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ پاکستانی خاتون جو ہے وہ سب سے زیادہ ہمارے پاس جو پاپولیشن ہے وہ ٹی وی ڈراماز اور یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھتی ہے، تو آپ کی اپنی ریلیجس فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ مضبوط ہونی چاہیے. جو کہ میں کافی عرصے سے پیٹ رہا ہوں کہ پیرنٹس اور ٹیچرز 2 لوگ ہیں جن لوگوں کو اپنے آپ کو چکنا رکھنا پڑے گا، آنکھیں کھلی رکھنی پڑیں گی کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور نو آفینس ایٹ آل، لیکن بیہیویئر ہی ایسا ہے. شاید آپ کی نیچرل ڈسپوزیشن ہے، یا آپ خود دیکھنا نہیں چاہتے. اور بڑی عجیب اور بڑی یونیک قسم کی باتیں ہیں. یعنی مثال کے طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی فالوورز میں سب سے پہلے خواتین ہوں گی، پھر سکولرز ہوں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے جا کے نا دجال کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے. یعنی آپ میں سے بہت سارے، اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے فتنہ سے دور رکھے. لیکن اگر ایسی حدیث ہے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معراج کروائی
تو اس میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں خواتین کو زیادہ دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہاں پہ روح کانپنی چاہیے، ہماری ماؤں بہنوں کی یہاں پہ روح کانپنی چاہیے، کانپنی تو مرد کی بھی چاہیے، حال تو پاکستانی مرد کا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے۔ یہ جو سارے کا سارا یہ جو LGBTQ موومنٹ چل رہی ہے، اس کے اوپر آپ کی پکی گرپ ہونی چاہیے۔ یہ جو آپ بچوں کو کوکو میلن کے حوالے کر کے اپنا کچن میں کام نبھا رہی ہوتی ہیں نا، یا بچوں کی بٹھا کے جو بتانا یہ کہ خالہ سب سے بہترین عورت ہے اور ماموں سب سے بہترین مرد ہے پوری دنیا کا، تو یہ بتانا بند کریں۔ اس سے بڑی بہت بڑی گیم ہے، اور اگر آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتا ہوگا، they're coming for you، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ پہلی چیز جو یعنی جو دیوار ہے نا، وہ آپ لوگوں، دیکھو باپ نے کیا کیا، باپ نے رول سیٹ کیے، اس رول کے اوپر جو چوکیدار کا کام ہے وہ ماؤں کا ہے۔ اور دیکھیں یہ کہنا مناسب ہوگا، یہ بالکل نامناسب بات نہیں ہے، اب آپ اس کو جس طرح مرضی لیں، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میں نے خود بہت ساری خواتین کو دیکھا ہے جو اپنے بچوں کی بڑے بڑے بلنڈرز باپ سے چھپاتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ جو یہ کیا ہے، یہ باپ کا ایک غلط امیج آپ نے بچوں کے دماغوں میں بٹھایا ہوا ہے کہ باپ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ جلاد ہے اور پتہ نہیں مارے گا یا مار دے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے جو بات بتانی ہے وہ بتانی ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ لڑکی کوئی حرکت کرے، میں خود ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے جن کے باپوں کو نہیں پتا کہ ان کی بیٹیوں کے پاس فون ہے یا نہیں ہے، ان کی ماؤں کو پتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چھپا کے آپ لوگ کیا کریں گے؟ یہ کوئی بہت بڑی سروس ہے آپ کی اپنی اولاد کے لیے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر باپ نے گھر کے رول سیٹ کیے ہیں، اور مطلب آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، ماں سے خاص طور پہ میں ماں سے مخاطب ہوں کہ باپ کی غیر موجودگی میں آپ نے اس کی عزت کا خیال رکھنا، تو اولاد بھی اس کی عزت ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آپ تو اس کی عزت ہیں ہی ہیں، اولاد بھی اس کی عزت ہے، اس کا پراپر خیال رکھنا ہے، اور پراپر طریقے سے شیر کی آنکھ سے ان کو دیکھنا ہے کہ ان کی کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ یہ نرسری رائمز اور کوکو میلن کر کے اپنے کچن میں کوئی کام نہیں ہے، کچن میں ٹھیک ہے، ایسے بس کھڑے ہونے کا ایک چسکا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر وقت بس کچن، پاکستانی عورت کو کوئی اور آتا ہی نہیں ہے کام، ٹھیک ہے؟ کچن میں گھس جانا ہے اور بس پھر اپنی مرضی سے نکلنا ہے، باہر بچہ روئے ترپے جو کرتے۔ اب میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں، ابھی ریسنٹ اسٹڈی ہوئی ہے، اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ جو مائیں پہلے 1000 دن 2 سال بنتے ہیں، 3 سال پہلے 3 سال اپنے بچے کے لیے اویلیبل ہوتی ہیں، جو مائیں یہ جو آپ ڈے کیئر میں چھوڑ کے اپنے کام کر رہے ہیں نا، یہ ذرا غور سے کان کھول کے سن لیں آپ، جو مائیں پہلے 3 سال اپنے بچے کے لیے اویلیبل ہوتی ہیں، یعنی اس کی ایموشنل نیڈز کے لیے، اس کے کرائز کے اوپر اس کو لبیک کہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کے بچے آنے والی زندگی میں سب سے زیادہ انڈیپینڈنٹ اور سکسیسفل ہوتے ہیں۔ اور یہ ریسرچ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ گورے نے کر دی ہے تو میں کوئی اس کا تابع ہوں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، ان کے داماد نے بھی یہی بات کی، حضرت علی سے منسوب یہ قول ہے، انہوں نے 7 سال تک کا کہا، پہلے 7 سال صرف کھیل کے، اور کس نے کھیلنا؟ ماؤں نے کھیلنا ہے، جپیاں کس نے کرنی ہیں، پپیاں کس نے کرنی ہیں، گرے تو کس نے آگے ہونا ہے؟ اور یہ جو ہم ٹریننگ کرتے ہیں نا کہ جی یہ اس طرح بڑا لاڈ کرنے سے بگڑ جاتا ہے بچہ، تو بس بار بار کان نہیں دھرنے چاہیے، اور کبھی کبھی ٹینٹرمز ہوتے ہیں، تو کبھی میل ڈاؤنز ہوتے ہیں، تو فغان ہوتے ہیں، ڈمکان ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کی سیگریگیشن میں نے کی ہوئی ہے اپنی ایک ویڈیو کے اندر، ٹینٹرم اور میل ڈاؤن میں کیسے فرق کیا جائے، تو سیگریگیشن تو میں نے کی ہوئی ہے اس کی بھی اپنی ایک ویڈیو میں، لیکن آپ چھوڑ دیں اس سیگریگیشن کو سائڈ پہ، ٹھیک ہے؟ آپ صرف اویلیبل ہوں، یعنی اپنے بچے کے لیے اویلیبل ہوں۔ خدا کے لیے یہ سازشی ٹولہ جو ہے نا، یہ بچوں کے سامنے جو آپ سازشیں کرتے رہتے ہیں اور وہ رو رہا ہے اور اس کو کوئی دھیان نہیں ہے، خدا کے لیے اس کو بند کر دیں۔ چلیں، اب تو لالچ آ گئی نا، ریسرچ کے مطابق لالچ ہے نا، کہ اگر آپ اس کو سکسیسفل دیکھنا چاہتے ہیں،
सक्सेसफुल, जाहिर बात है सक्सेसफुल क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। वो तो हमें तो इसके अलावा तो कोई और सक्सेस नजर नहीं आती। चलें इसमें लालच ही सही, पहले 3 साल तो कम अज कम पहले 3 साल तो खुदा के लिए अपने बच्चे को दे दें, ठीक है। फिर अपना बेसिक नॉलेज, इस्लाम के लिए बेसिक नॉलेज जो है उसको मजबूत करें और देखें कि किस किस किस्म के हमले हो रहे हैं आपके बच्चों के ऊपर। लेकिन अगर आपने इसी तरह का कैजुअल बिहेवियर और मतलब अब नॉट इंटरेस्टेड का साइन लगा के अपने बच्चों की परवरिश की है, तो फिर कोई आप भूल जाएंगे आप भूल जाएंगे ये कोई बड़ा काम करने वाले हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपसे पहले वाले लोगों ने सारा काम ठीक किया हो। ये होता ना कि हम लोग फॉलो करते हैं कि उन्होंने भी ऐसा किया, उन्होंने भी ऐसा किया, उनको भी कुछ नहीं पता था। हाँ, उनको इसलिए मतलब वो इसलिए आप यूं कह लें कि वो ज्यादा तगड़े, या उस मतलब उनके जो बच्चे थे यानी दादा यानी इस हमारे से पहले वाली जो जनरेशन है वो ज्यादा तगड़े इस वजह से थे कि उनकी अम्मियां तगड़ी थी, उनको काम करना पड़ता था। अब तो काम ही कोई नहीं है अब तो एम ही बस यानी मशीनें भी ऑटोमेटिक हैं, ओवन्स भी आ गए हैं, फिर ऊपर से फास्ट फूड का कल्चर भी है, तो अब तो काम ही कोई नहीं है। तो आपका काम क्या रह गया? आपका काम सिर्फ और सिर्फ ये रह गया कि आपने अपने बच्चे के लिए अवेलेबल होना है। तो अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो फिर पैदा नहीं करना था ना, तो फिर पैदा कर लिया तो फिर उसके रुमूज़ व औकाफ समझने की कोशिश करें। यानी आपने कैसे लेके चलना है, आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। और जब आपके पास इतनी इतनी बड़ी बातें आ गई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ गई, तो फिर आपको और ज्यादा मुतात होना चाहिए कि मैंने क्या क्या करना है। खुदा ना खास्ता मैं तो नहीं मतलब दज्जाल की आर्मी में मैं तो नहीं होंगी, मैं तो नहीं उसके हाथ पे बैत कर लूंगी, ठीक है। वो सिर्फ क्यों है? क्योंकि आपके पास आपको बेसिक चीजों का नहीं पता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रवायात नातें पढ़ लेना या मिलाद की महफिलें करा लेना और ऐसे ऐसे मतलब तैयार होके जा रहे हो, पता नहीं क्या कर लिए क्या किधर किधर जा रही मिलाद पे जा रहे हैं, ये क्या मिलाद, ठीक है। ये इसका कोई फायदा नहीं है जब तक आपके पास कोई आइडियोलॉजी ना हो। जब आपके पास फलसफा ही नहीं है तो फिर आप जो मर्जी करें, फिर आप जो मर्जी करें, फिर आपने अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी रूह को तस्कीन देने के लिए फिर आप जो मर्जी करें। आप मिलाद की महफिलों में जाएं, आप नातें पढ़ें, आप जनाब अली कुछ भी करें, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ट्रस्ट शोड उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो देखें और यानी अपने हस्बैंड से, अपने बापू से, बच्चों के बाप से चीजें मत छुपाएं, बच्चों की गलतियां मत छुपाएं, और बिला वजह बच्चों को डराएं भी ना अपने बाप से। यानी आपने अपने हस्बैंड की अपने बच्चों के सामने इज्जत बनानी है, और किसने बनानी है? एक तो उसने खुद बनानी है, लेकिन आपने पूरा साथ देना है। अगर आप ही बच्चों के सामने बैठ के बाप की बदखुइयां करेंगी, गीबतें करेंगी, बाप की गैर मौजूदगी में उसके सामने, बच्चों के सामने गीबतें करेंगी, तो आपके बच्चे डम होंगे, आईक्यू लेवल ड्रॉप हो जाएगा। आपका भी पहले से ड्रॉप है, बच्चों का भी हो जाएगा। उस बच्चे को मैनिपुलेट करना या उस बच्चे को किसी भी राह पे लगाना बहुत आसान होगा। तो समझें कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, वर्ल्ड व्यू अपना क्लियर करें। को पता होना चाहिए कि आपके टीवी ड्रामे या आपके स्कूल्स, आपके कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज कौन है, मीडियम क्या इस्तेमाल हो रहा है, कौन ज़हन साजी के लिए मीडियम इस्तेमाल करके किस किस किस्म की बातें आप तक पहुंचाई जा रही हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपने उन वॉल्स को मजबूत करना है। उन वॉल्स के ऊपर जैसे आपके घर की दीवारें मजबूत हैं, क्यों? बाहर से कोई जंगली जानवर ना आ जाए, कोई इंट्रूडर ना आ जाए, आप दरवाजे बंद करके रखते हैं रात को, ठीक है। फिर मर्दों की गैर मौजूदगी में आप और ज्यादा मोहतात होते हैं। बिल्कुल इसी तरह अपनी जो इखलाकी इक़्तिदार हैं और अपनी जो वैल्यूज हैं उनको प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। अपने मर्दों से चीजें ना छुपाएं। आपकी औलाद से बढ़ के आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। खाना सही पके ना पके ये कोई बड़ी बात नहीं है, नमक ऊपर नीचे हो जाए, देर से मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। सफाई होना ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के लिए अवेलेबल थी। अगर आपका रांझा राजी है इस मामले में, बाकी हर चीज काबिल कबूल है।
کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی. لیکن اگر آپ اپنے بچوں کے لیے اویلیبل نہیں ہے, خاص طور پہ پہلے 3 سال آپ خود جو کر سکتے ہیں جو کوئی بھی نہیں کر سکتا, جتنا آپ کا, میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی پہلے 3 سال کتنے امپورٹنٹ ہے, جتنا آپ کا اپنے بچے کے ساتھ ایموشنل بانڈ مضبوط ہوگا اتنا اس بچے کی جو ویلیو سسٹم ہے وہ مضبوط ہوگا. صرف آپ نے ایموشنل, کوئی یہ چپ 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 منہ سے نہیں کرنا, صرف اس کو اپنی وارمتھ دینی ہے, اس کو اپنے ہونے کا احساس دلانا ہے, اس کو پروٹیکشن کا احساس دلانا ہے. جب یہ پروٹیکشن کا احساس مل جائے گا اس کو, خاص طور پہ پہلے 3 سال, اور اس کو بڑھا کے 7 سال تک لے جائے. علی بن ابی طالب نے یہی کہا ہے, یہی فرمایا ہے, ٹھیک ہے, اس کے غلام بن کے رہنا ہے اللہ کے. مطلب علی بن ابی طالب باب العلم, علم کا دروازہ, وہ کوئی بات ایسے کریں گے. آج تو پوری کی پوری سائنس اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ بھائی پہلے 12 سال, سائنس تو یہ کہتی ہے کہ پہلے 12 سال بچہ معذور ہے, یعنی وہ نرسنگ کی ایج ہے, یعنی اس کو نرس کرنا ہے. جس طرح نرس نہیں پیشنٹ کی مدد کرتی, نرس نہیں پیشنٹ کو سپورٹ کرتی, اس کو تھپڑ مار کے گولیاں نہیں کھلاتی, سمجھ رہے ہیں, بالکل ماں کا وہ کام ہے. پھر اپنی اخلاقی اقدار کو مضبوط کریں. آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کا پتہ ہونا چاہیے. عائشہ, نادیہ, مریم, ان ناموں سے کچھ نہیں ہونے والا. These things are petty things. نسبت یا نام نسبت اس وقت کام آئے گی جب کرتوت ٹھیک ہوں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اگر نسبت ہے تو وہ بھی اس وقت کام آئے گی جب ہمارے کام ٹھیک ہوں گے, یعنی اس کو پھر 4 چاند لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو نو یور رول, اپنے رول کو سمجھیں کہ آپ کی ڈیوٹیز کیا ہیں. اس کے بعد پلان اسٹریٹجکلی آپ اپنے بچوں کی جو اخلاقی اقدار ہیں اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے. اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے, موٹو پتلو کی نہیں ہے, کوکو میلن کی نہیں ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, مجھے تو بہت اچھی طرح پتہ, بہت ساری ماؤں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یوٹیوب پہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ جو رینبو فلیگ ہے جو آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں, یہ ہر جگہ رینبو 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 دیکھ رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے, یہ کیا فلیگ ہے, مجھے بہت اچھی طریقے سے پتا ہے. جب آپ اویئر نہیں ہوں گے, جب آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کے بچے نے کس چیز سے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا ہے اور کس چیز سے ایکسپوز نہیں کرنا, جب آپ سوال نہیں کریں گے کہ یہ میرا بچہ کیا پڑھ رہا ہے, اس کو کیوں یہ پڑھایا جا رہا ہے, جب آپ سوال نہیں کریں گے, جب آپ اویئر نہیں ہوں گے, جب آپ کے پاس نالج نہیں ہوگا, تو کوئی بھی آ کے آپ کو کسی بھی طرف لگا سکتا ہے. بالکل اسی طرح جب آپ کی دیوار چھوٹی ہوگی یا مضبوط نہیں ہوگی, کوئی بھی چیز آ کے اس کو, کوئی ایک بالکل لو لیول کا ہوا کا جھونکا بھی اس کو یعنی وہ آپ کی پروٹیکشن ختم کر دے گا. تو میک شور آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. Make sure that you are available for your kids. Nothing is more important than your kids. ہمارے بچوں سے زیادہ کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. 12 سال تک, یعنی ان کی بلوغت تک. آج کل تو سائنس 22 کہہ رہی ہے, کوئی 28 کہہ رہی ہے, کم از کم ان کی بلوغت تک, ٹھیک ہے, اویلیبل رہیں. ان کی نیڈز کا خیال رکھیں, ایموشنل نیڈز کا خیال رکھیں. ایک اور سرچ ہے, دنیا میں جتنے بھی بڑے سیریل کلرز بنے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, وہ وہی ہیں, ان کی زندگیوں کے اندر کوئی عورت نہیں تھی. اور یہ عورت صرف اور صرف دوسری طرح نہیں, مطلب جو پہلی عورت ماؤں کی غیر موجودگی, انہوں نے ان کو سیریل کلرز بنا دیے. انہوں نے پیار دیکھا ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ایموشنز کو اپنے آپ کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے. تو بہت بڑی ذمہ داری ہے, اٹس اے بگ ریسپانسبلٹی. پاکستانی عورت, پاکستانی مسلمان عورت, نکلیں باہر اپنے لیسوں سے اور بلا وجہ کے چکروں سے, بازاروں کے, نکلیں باہر اس سے, اور ڈیل ود the real things.
That's in your house. یہ جو اے آر وائی، یہ جو جیو اور یہ جو ہم ہے نا، یہ جو ٹھیک ہے ان کے بیٹھ کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ، دیکھیں سنیں سمجھیں کہ وہ کیا رہا ہے. ایجوکیٹ یور سیلف، ایجوکیٹ یور سیلف، not like how the West wants you to be educated, like my Muhammad wants to be you to be educated. صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.